جناب اسپیکر، ہم اخبارات پڑھتے ہیں، ہم الیکٹرانک میڈیا پر لوگوں کے تجزیے سنتے ہیں، مختلف مجالس میں ہم لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر جب بجٹ کو ڈسکس کرتے ہیں تو میرا مشاہدہ یہ ہے کہ کسی ایک گوشے سے بھی اس بجٹ کی کوئی تحسین نہیں کی گئی اور ہر طرف سے اس پر تنقید کی گئی ہے، اس کو کمزور بجٹ قرار دیا گیا ہے۔ اب آپ میرے اس مشاہدے کے بعد مجھ سے یہ توقع کیسے رکھیں گے کہ میں اس بجٹ کی تحسین کروں، اس سے امیدیں وابستہ کروں، اس کو ملک کی معیشت کے لیے کوئی پیش رفت سمجھوں، بہتری کی طرف اس کو پیش رفت سمجھوں؟ تو ظاہر ہے کہ جو عمومی رائے سامنے آ رہی ہے وہ اس بجٹ کے حوالے سے کوئی حوصلہ افزا نہیں ہے، بلکہ مسلسل تنقید پر مشتمل اس قسم کی چیزیں سامنے آ رہی ہیں۔ جناب اسپیکر، کسی بھی ملک کی معیشت کے لیے ضروری ہے کہ اس کو پرامن ماحول ملے۔ ہمارے ملک میں 9/11 کے بعد ہم مسلسل میدان کارزار بنے ہوئے ہیں اور لڑائیاں ہیں، قتل و غارت گری ہے، جو کسی زمانے میں جرم تصور کیا جاتا تھا۔ کتنی بدقسمتی کی بات ہے کہ آج وہ ہمارے کلچر کا حصہ بن گیا ہے اور سرے سے محسوس ہی نہیں کیا جا رہا کہ یہاں بد امنی ہے، یہاں لوگ محفوظ نہیں ہے۔ جتنے باعزت لوگ جن کو کم از کم اپنے صوبے میں میں جانتا ہوں یا بلوچستان میں میں جانتا ہوں، کوئی باعزت انسان بھتے دیے بغیر اب زندہ نہیں رہ سکتا۔ یہ ہماری حالت ہو گئی ہے۔ پارلیمنٹ ہے تو ہندوستان نے ہمارے اوپر حملہ کیا۔ ہندوستان ہر لحاظ سے ہم سے 10 سے 15 گنا زیادہ طاقتور اور بڑا ہے۔ دفاعی لحاظ سے بھی ہماری اور ان کی نسبت تقریباً یہی ہے، لیکن پاکستان نے جس جرأت کے ساتھ اس کا دفاع کیا، اس کے ڈیفنس سسٹم کو ناکارہ بنایا، جن جہازوں اور جن پائلٹوں پر ان کو غرور تھا، پاکستان نے ان کے غرور کو زمین بوس کر دیا۔ یہ سب کچھ دیکھا اور ہر طرف سے داد تحسین ملی ہماری دفاعی قوت کو۔ جناب اسپیکر، میں یہاں پر ملک کے تمام قائدین کے سامنے ان خیالات کا اظہار کر چکا ہوں اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے 2 صوبوں میں حکومتی رٹ موجود نہیں ہے۔ یہ اعادہ کر رہا ہوں، یہ نہیں کہ پہلی مرتبہ کہہ رہا ہوں۔ اگر 2 صوبوں کے اندر حکومتی رٹ ہی موجود نہیں ہے تو ہم کس چیز کے شادیانے بجا رہے ہیں؟ ہم اپنے ملک میں بھی محفوظ نہیں ہیں اور دنیائے اسلام بھی محفوظ نہیں ہے۔ ان تمام تر حالات میں ہماری قانون سازیاں اپنے ڈرافٹ کے اندر چیخ چیخ کر خود بتلاتی ہیں کہ اس قانون کے پیچھے کس کا پریشر ہے۔ آپ ہمیں اس ڈرافٹ کے پیچھے خود بتا رہے ہوتے ہیں کہ IMF کا پریشر ہے، آپ خود ہمیں بتا رہے ہوتے ہیں کہ FATF کا دباؤ ہے، آپ ہمیں بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہم یہ قانون سازی اقوام متحدہ کے
دباؤ پہ کر رہے ہیں، ان کی خواہش اور ترغیب پہ کر رہے ہیں۔ ہماری ساورنٹی کدھر گئی؟ ہم ایک آزاد ملک کی حیثیت سے ہر سال 14 اگست کو یوم آزادی مناتے ہیں۔ ہم اس دعوے کے ساتھ کہ ہم ایک آزاد ملک ہیں، ایک آزاد قوم ہیں، لیکن بین الاقوامی سیاسی ادارے، انسانی حقوق کے ادارے جہاں بیٹھے ہوئے ہیں، آج ہمارے جیسے ترقی پذیر ممالک یا پسماندہ ممالک وہ بین الاقوامی اداروں کے قراردادوں، ان کے پاس کیے ہوئے قوانین وہ ہمارے ہاں مؤثر ہیں، اور ہمارا اپنا آئین اور قانون غیر مؤثر اور معطل ہو جاتا ہے۔ اس سے ابھی حال ہی میں آپ نے وہ قانون سازیاں کی ہیں جس کے آپ کا اپنا آئین ایسی قانون سازی کی قطعاً اجازت نہیں دیتا۔ کبھی ہم نے اپنا احتساب کیا ہے؟ کبھی ایک لمحہ کے لیے سوچا ہے؟ اور جب آپ اس ملک کے اندر آئین کو پامال کرتے ہیں، جب آپ اس ملک کے اندر قرآن و سنت کو پامال کرتے ہیں، تو کبھی اس کو حقوق انسان کا لقب دے دیتے ہیں، تو کبھی ان کو حقوق نسوان کا لقب دے دیتے ہیں۔ میں حیران اس بات پر ہوں کہ اسی ایوان کے اندر ہم نے وہ قانون سازی بھی دیکھی، ہم نے ہی اس کا دفاع کیا، لیکن وہ قانون پاس ہو گیا تھا کہ حد زنا، اس میں زنا بالجبر اور زنا بالرضا کے درمیان فرق کیا گیا، اور زنا بالرضا کے حوالے سے قوانین معطل کر دیے گئے، تبدیل کر دیے گئے، آئینی ترمیم تک کی گئی اور سہولتیں مہیا کی گئیں۔ لیکن آج ہم 18 سال کی عمر کو نکاح کے لیے پابند کر کے اس پر سزائیں دے رہے ہیں۔ دولہا دلہن کو بھی سزا، ان کے والدین کو بھی سزا، اس نکاح خان کو بھی سزا۔ یہ کس قانون کے تحت اس قسم کی سزائیں آپ نافذ کر رہے ہیں؟ جبکہ اسلامی نظریاتی کونسل اس کو مسترد کر رہا ہے، تمام علماء کرام اس کو مسترد کر رہے ہیں، جو قرآن و سنت کے حوالے سے اتھارٹی تصور کیے جاتے ہیں وہ اس کو مسترد کر رہے ہیں۔ خلاصہ کلام یہ جناب اسپیکر، مسئلے کی نزاکت کو دیکھیں، اس پہلو پہ نظر ڈالیں کہ ہم جائز نکاح کے لیے تو مشکلات پیدا کر رہے ہیں اور زنا بالرضا کے لیے سہولتیں پیدا کر رہے ہیں۔ یہ علامت ہے ایک پاکستان کی اسلامی مملکت کی۔ اس کے بعد ہم اس کو اسلامی مملکت کہیں گے؟ یہ کوئی صرف جھومر ہے کہ ہم ماتھے پہ اس کو لٹکاتے رہیں؟ آپ نے اس آئین کے اندر اپنے آئین کو پامال کیا ہے۔ آپ نے ایک مسلمان ملک کے پارلیمنٹ کے طور پر قرآن و سنت کو پامال کیا ہے۔ کب احساس ہوگا آپ کو؟ اور جب اس پر تنقید کی جاتی ہے تو ادارے بھی، اور پتہ نہیں ان کے کام آنے والے کیا کیا لوگ، این جی اوز، وہ ہمارے اوپر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ بھائی کبھی آپ اوپن ڈیبیٹ کریں، تم بتاؤ ہمیں تمہارا ملحدانہ فکر، تمہارا لبرل سوچ، تمہاری آزاد خیالی، تمہاری روشن خیالی، آمنے سامنے آ کر ہم بتائیں گے آپ کو کہ وہ کس قدر تاریک ہے اور قرآن و سنت کس قدر روشن ہے اور کس قدر انسانیت کا محافظ ہے۔ چھپے چھپے پھرتے رہتے ہیں، لابنگ کرتے ہیں گھر گھر میں، ایک ایک ممبر کے گھر جاتے ہیں، ہم نے یہ کیا، ہم نے وہ کیا، ہم نے یہ کیا، ہم یہ کرنا چاہتے ہیں، اور اس قسم کی لابنگ کے نتیجے میں ہماری قانون سازی ہوتی ہے۔ نہ ہمارا آئین اس کا تقاضا کرتا ہے، نہ ہمارا ملک اس کا تقاضا کرتا ہے، نہ ہمارا معاشرہ اس کا تقاضا کرتا ہے، اور اس ملک کے اندر وہ کچھ ہو رہا ہے کہ جو خود یورپ میں نہیں ہو رہا۔